اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ یہ عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالی عز و جل نے آپ کے لیے، آپ کے خاندان مبارک کے لیے قرآن پاک میں کیا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کی شہادت سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آپ کی داڑھی خون سے سرخ کر دی جائے گی، اور ابن ملجم کی بدبختی کا سبب عشق مجازی ہوا کہ ابن ملجم نے کس کے کہنے پر آپ کو شہید کیا، اور ابن ملجم کا کیا انجام ہوا۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے امیر المومنین مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھرانے کے اس ایمان افروز ایثار کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ تمہاری داڑھی خون سے سرخ کر دے گا۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم غزوہ ذی العشیرہ میں تھے کہ نبی آخر الزمان، رسول غیب دان، سلطان دو جہان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ان دو شخصوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت ہیں؟ ہم نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ پس رسول ذی وقار، غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک قوم سمود کا وہ شخص جس نے اللہ عز و جل کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی مقدس اونٹنی کی مبارک ٹانگیں کاٹی تھی، اور نمبر دو، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخص جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی خون سے سرخ کر دے گا، جن کا کوثر ہے جنت ہے اللہ کی، جن کے خادم پہ رافت ہے اللہ کی، دوست پر جن کی رحمت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی۔ ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تین خارجیوں کی تین صحابہ کرام میں سازشیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے
مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 192 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ نمبر 76 تا 77 پر صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، خوارج میں سے ایک نامراد عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے برق بن عبداللہ تمیمی خارجی اور عمرو بن بکیر تمیمی خارجی کو مکۃ المکرمہ میں جمع کر کے مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم کے قتل کا معاہدہ کیا، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قتل کے لیے ابن ملجم آمادہ ہوا، اور ایک تاریخ معین یعنی طے کر لی گئی۔ ابن ملجم کی بدبختی کا سبب عشق مجازی ہوا۔ مستدرک میں ہے کہ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت کے عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس ظالمہ خارجیہ عورت نے شادی کے لیے مہر میں 3000 درہم اور نعوذ باللہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا۔ ابن ملجم کوفہ پہنچا اور وہاں کے خوارج سے ملا اور انہیں در پردہ اپنے ناپاک ارادے کی اطلاع دی تو وہ بھی اس کے ساتھ متفق ہو گئے۔ شہادت کی رات اس ماہ رمضان المبارک 40 ہجری میں آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ دستور تھا کہ ایک شب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک شب حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس افطار فرماتے اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے، اور کم کھانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے، باخدا عز و جل مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ گویا آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی شہادت کا پہلے سے ہی علم تھا۔ قاتلانہ حملہ شب جمعہ 17 یا 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو حسنین کرمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سحر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے۔ مؤذن نے آ کر آواز دی اور کہا الصلاۃ الصلاۃ، چنانچہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائیں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر تلوار کا ایک ایسا ظالمانہ وار کیا کہ جس کی شدت سے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے اور اس خارجی بدبخت کو پکڑ لیا۔ اس المناک واقعے کے 2 دن بعد آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابن ملجم کی لاش کے ٹکڑے نظر آتش کر دیے گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دارالعمارت کوفہ میں رات کے وقت دفن کیا۔ لوگوں نے ابن ملجم بد کردار و بد اطوار کے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ٹوکرے میں رکھ کر آگ لگا دی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ مولا علی کے قاتل ابن ملجم کی مرنے کے بعد خطرناک سزا۔ اسما عبادانی کہتے ہیں، میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک گرجا دیکھا۔ گرجے میں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بتایا، میں نے ایک روز یہاں شتر مرغ جیسا ایک دیو ہیکل سفید پرندہ دیکھا۔ اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر کی اس میں سے ایک انسانی سر نکل پڑا اور وہ برابر کے کرتا رہا اور انسانی اعضاء نکلتے رہے اور بجلی کی سی سرعت یعنی پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا۔ اس آدمی نے جو ہی اٹھنے کی کوشش کی، اس دیو ہیکل پرندے نے اس کے ٹھونگ مار دی اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر نگل گیا۔ کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا۔ میرا یقین خدا عز و جل کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ عز و جل مار کر جلانے پر قادر ہے۔ ایک دن میں اس دیو ہیکل پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ اے پرندے، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا، اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں۔ تو اس پرندے نے فصیح عربی میں کہا، میرے رب عز و جل کے لیے ہی بادشاہت اور بقا ہے، ہر چیز فانی ہے اور وہی باقی ہے، میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ جب کہ میں وہ انسان نکلا تو میں نے اس سے پوچھا، اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان، تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ جب میں مر چکا تو اللہ عز و جل کے سامنے میری روح حاضر ہوئی۔ اس نے میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدعی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ عز و جل نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور دیو ہیکل پرندے نے اس پر ٹھونگیں ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا۔ شہوت کی پیروی کا دردناک انجام۔ اے عاشقان صحابہ کرام، دیکھا آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قاتل کا جو کہ خارجی بد دین و گمراہ تھا،
کیسا دردناک انجام ہوا، وہ بدنصیب کیوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ ایک خارجیہ عورت پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس خارجیہ نے شادی کا مہر یہ مقرر کیا تھا کہ تمہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کرنا پڑے گا۔ افسوس، عشق مجازی میں ابن ملجم اندھا ہو گیا اور اس نے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا۔ اس نابکار کو وہ عورت تو خاک ملنی تھی، ہاتھوں ہاتھ یہ سزا ملی کہ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے پکڑ لیا۔ بالآخر اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوکرے میں ڈال کر آگ لگا دی گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا، اور مرنے کے بعد تا قیامت جاری رہنے والے اس کے لرزہ خیز عذاب کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا۔ وہ بدبخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ شہوت کی گھڑی بھر پیروی طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ اے عاشقان صحابہ کرام، ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک مزاروں والا یوٹیوب چینل ہے، معلوماتی چینل ہے۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ، السلام علیکم۔